السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کے ساتھ ہمارا یہ پہلا ولاگ ہے اور ہم نے جو ابھی کالام کا ٹور کیا تھا، تو یہ ویڈیوز ہم نے بڑی عید پہ عید الاضحیٰ پہ بنائی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے چینل پہ اس کو شیئر کریں گے۔ اور اس میں شیئر کرنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ کچھ دوست اگر ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان کو ہمارے ویڈیو سے انجوائے بھی کریں، اور ساتھ میں اگر وہ رستے میں ان کو جو بھی مشکلات پیش آتی ہے، کیا طریقہ کار ہے، کون سا رستہ صحیح ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور ہم اس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کا ہماری دوستوں کی جو ویڈیوز ہے وہ بھی یوٹیوب کے اندر ہی یادگار کے طور پہ رہے گی، کیونکہ ہم موبائل وغیرہ چینج کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس موبائل نہیں رہتا۔ تو دوستو، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا یہ کیا اسپورٹنگ جیپ، جو کہ ہمارا شوق تھا کہ ہم گھومنے پھرنے کا شوق ہے ہمیں، تو اس کے لیے ہم لوگوں نے جیپ کا شوق تھا، وہ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تقریباً کوئی 3 سال سے ہمارے پاس یہ جیپ ہے، اور ہم دوستوں نے آج بہت کافی اس کے جیپ کے اندر ہم لوگوں نے انجوائے کیا ہے۔ اور اس وقت جو ہے ہم ملکنڈ ٹاپ کے اوپر ہے، تو جو دوست وغیرہ بھی ٹور وغیرہ کے لیے گاڑی کے شوقین ہوں تو وہ اگر جیپ لانا چاہتے ہیں تو کیا اسپورٹنگ سے اچھی اور کم خرچے والی جیپ آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اس کے بعد جو بھی آپ گاڑی خریدو گے تو اس میں آپ کو ٹویوٹا سرف گاڑی لینی پڑے گی، وہ بھی مہنگی ہے۔ RAV4 لوگے وہ بھی مہنگی ہے۔ RAV4 پھر اتنی جو اندر اس کے سپیس نہیں ہے گاڑی کے اندر، کیا اسپورٹنگ کے اندر سپیس بہت ہے۔ اس میں تو ہم نے CNG لگائی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا ہمیں پیچھے ایک بندے کی جگہ کم مل رہی ہے یا سامان رکھنے کے لیے، نہیں تو ہم اس کے اندر اگر پیچھے کی CNG کی ٹینکی نکلوا لیں تو ہمیں 2 بندوں کی سپیس اندر مل جاتی ہے، جس میں ہم آرام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اتنے دور ٹور پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں تھکاوٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں پیچھے لیٹنا پڑتا ہے اور اس میں آرام کرنا پڑتا ہے چلتے چلتے۔ تو اس وقت جو ملکنڈ کے ٹاپ کے اوپر ہے، پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں کلیم بھائی ہے، اور ساتھ میں یہ میں اس وقت ڈرائیونگ کر رہا ہوں۔ میں صرف ایک طرف سے ڈرائیونگ کرتا ہوں جب تک میں چلتا رہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر میں سارے راستے میں بہت ہی کم ڈرائیو کرتا ہوں۔ صرف ڈرائیو بس میرا جب شروع سے نکلتا ہوں تو مجھے کیونکہ ڈرائیو سے آج کل لگاؤ نہیں ہے، اور کلیم بھائی پھر سب سے زیادہ ڈرائیو جو ہے وہ صرف کلیم بھائی کرتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملکنڈ کے جو پہاڑ ہیں اور اس کے ٹاپ پہ ہم تھے، اور ابھی اس وقت جو ہے آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ ملکنڈ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ ٹاپ سے ہم لوگ گزر چکے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں نے اسٹے کیا تھا۔ پشاور سے ہم روانہ ہوئے تھے، اور ابھی اگلا جو اسٹے ہے ہمارا وہ پھر چکدرہ میں ہوگا۔ چکدرہ میں ہم لوگ پھر CNG وغیرہ فل کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر نکلیں گے دیر کی طرف۔ تو یہ ہمارا بھائی جو عارف کمال سے ہے، یہ ہر وقت موبائل کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اور یہ جب بھی گھومنے پھرنے جاتے ہیں جب تک ہم نے ان سے موبائل چھینا نہیں ہوتا ہے، تو کمال صاحب جو ہے وہ موبائل میں ہی ڈوبا رہتا ہے۔ وہ جو انجوائے ہے وہ نہیں کرتا، بلکہ یہ موبائل کو ہی انجوائے کرتا ہے۔ تو اس وقت ہم چکدرہ میں انٹر ہو چکے ہیں، اور یہ جو پانی آپ ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ بھی دریا سوات کا ہے، کافی بڑا ہوا ہے نہر۔ تو اس کے بعد ابھی ہم جائیں گے یہاں سے CNG جو ہے وہ بھروائیں گے گاڑی میں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے کہ ایک رستہ سوات کی طرف جاتا ہے اور ایک رستہ جو ہے وہ دیر کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھیے گا کہ ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور کافی ہم نے اس ٹور کو انجوائے کیا تھا، کیونکہ دوست ہمارے جو تھے ساتھ میں یہ بھی بڑے پیارے دوست تھے۔ اور یہ دیکھیں آپ CNG، اچھا آپ کو مردان کے بعد جو اگر CNG آپ کو کہیں ملے گی تو وہ آپ کو پھر چکدرہ میں ہی CNG ملے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل تو ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، لیکن KPK میں آپ کو CNG جو ہے کئی جگہ میں ایسے بیچ میں کافی اسٹے کر آ جاتا ہے، اور اس میں آپ کو CNG نہیں ملتی۔ تو یہ چکدرہ کا بازار ہے، اور چکدرہ میں ہم لوگوں نے ابھی ہم نے CNG فل کرنے کے بعد واپس روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ چکدرہ کے بازار سے گزر رہے ہیں۔
اس وقت کیونکہ عید کا ماحول ہے تو بازار وغیرہ کافی بند ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا رش وغیرہ کم ہے. اور ابھی آپ جو بورڈ دیکھیں گے اس میں آپ کو سیدھا سوات جانا پڑتا ہے اور پھر سیدھے راستے میں ہی آپ رائٹ پہ ٹرن ہو جائیں گے تو اسلام آباد اور پشاور کے لیے پھر الگ موٹر وے بنا ہوا ہے. اور لیفٹ سائڈ پہ چکدرہ اور چترال اور دیر کے لیے آپ کو ٹرن ہونا پڑتا ہے. تو یہ ابھی بھی بہت خوبصورت ویو ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو چترال اور دیر کے لیے لیفٹ سائڈ پہ ٹرن کر رہے ہیں. اور یہ ہم لوگ جب آئے تھے تو ہم لوگ ملکنڈ کی طرف سے آئے تھے. یہ جو آپ نے پشاور کا بورڈ دیکھا ہے یا اسلام آباد والا تو وہاں سے موٹر وے والا راستہ ہے. جو آپ ٹینکر سامنے دیکھ رہے ہیں وہ سیدھا راستہ موٹر وے کی طرف جا رہا ہے. تو ہم آئے تھے نیشنل ہائی وے کی طرف پشاور کی طرف سے کیونکہ ہم لوگ پشاور میں جو ہماری رہائش ہے وہ چرسدہ روڈ پر ہے اور چرسدہ روڈ سے ہمیں یہ چرسدہ سے ہوتے ہوئے تغبے سے شیرگڑھ سے ہوتے ہوئے ملکنڈ اور ملکنڈ سے چکدرہ سے ہوتے ہوئے ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا ایزی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ قریب پڑتا ہے اور موٹر وے والا راستہ جو ہے وہ ہمیں کافی دور پڑتا ہے. تو یہاں پہ ہم لوگ رکے اور ہم لوگوں نے یہاں پر گنڈیری وغیرہ جو گنے کی گنڈیری ہوتی ہے ہم لوگوں نے وہ یہاں سے خریدی. اور موسم نہ ہونے کی وجہ سے اس کا ذائقہ مزے کا نہیں تھا لیکن بس دل چاہا کہ اس کو لیا جائے اور کھایا جائے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی. اور آگے پھر جب موسم ہے دیر کے بعد کا جو موسم ہے پھر وہ تو الگ ہی قسم کا موسم تھا لیکن یہاں تک ہمیں کافی گرمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی تھی. اس وجہ سے ہم نے گنڈیری لی. تو آپ دیکھ لیں تالاش تیمرگرہ واڑی دیر اپر 112 کلومیٹر ہے. اور آپ ہمارے جیپ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کولر وغیرہ اور سب چیزیں بندی ہوئی ہیں. ساتھ میں ایک کولر ہے جس کے اندر گوشت وغیرہ ہم لوگوں نے پورا بھرا ہوا ہے اور وہاں پہ جا کے ہم لوگ باربیکیو کریں گے. وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم لوگ شیئر کریں گے. اور یہ گنڈیری آ گئی ہے جی. کچھ کھائیں گے اور کچھ پینگیں گے کیونکہ ذائقہ جو تھا وہ موسم نہ ہونے کی وجہ سے فل گرمیاں چل رہی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ گنے کا جو موسم ہوتا ہے وہ سردیوں کا ہوتا ہے. اور یہ درویز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ صاف ستھرا ماحول اور صاف ہوا صاف آسمان. تو یہ کمال صاحب جو ہے عارف کمال صاحب اپنے موبائل سے نکل چکے ہیں اور اس سے ہم نے موبائل چھین لیا تھا. اس کے بعد اب یہ موبائل استعمال نہیں کر رہے اور اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹور کو انجوائے کر رہے ہیں. اور یہ سعودیہ سے چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں تو ان کی خواہش تھی 3 مہینے پہلے کہ بھائی گاڑی واڑی کو ٹائٹ کرو, ٹائر وائر چینج کرو, انجن اس کا سیٹ کرو, گاڑی کے حصے میں کام کرواؤ, ہم نے آنا ہے اور گھومنے جانا ہے. تو ایک ٹائم پہ ہمارا پروگرام بنا کہ ہم ناران کاغان جائیں لیکن اس وقت کالام اور ناران کاغان جو ہے وہ آپ اس میں سے صرف بازار کا یا مری کا جو وہ ہے اس میں آپ صرف انجوائے کر سکتے ہو, بازار انجوائے کر سکتے ہو. آپ جو ہے وہ قدرتی نظارے اس میں وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ جہاں لوگ آ جاتے ہیں تو وہاں پر پھر وہ مزہ خراب ہو جاتا ہے اور اس قسم کا مزہ نہیں رہتا. پھر وہاں پہ جیسے جنگلات وغیرہ ہے تو اس وقت ماشاءاللہ کمراٹ کے اندر جنگلات کا اور جنگلات آپ کو مری میں بھی ملیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کو اس طریقے سے آبشار وغیرہ یا دریا وغیرہ نہیں ملیں گے. یہ جو روڈ ہے اس وقت یہ دیر کی طرف جا رہا ہے. یہی روڈ جو ہے چترال کی طرف بھی جاتا ہے اور چترال سے ہوتے ہوئے یہ بابو سر ٹاپ پہ بھی جا سکتا ہے اور کیا نام ہے چین تک بھی یہ راستہ جاتا ہے. چین کے لیے کافی راستے جاتے ہیں. اس سے الگ جو ہے پھر سوات والا بھی شام والا راستہ سے ہوتے ہوئے وہ بھی آپ وہ کر سکتے ہیں. ناران کاغان والا راستہ بھی چوز کر سکتے ہیں. تو اس وقت جو ہم ہے وہ جائیں گے اپر دیر سے پہلے ہی ہم لوگ جو ہے کمراٹ کی طرف ٹرن ہو جائیں گے. تو موسم ہم انجوائے کر رہے ہیں, ساتھ میں ویو بھی بہت اچھا ہے. اور ہم جتنی مرتبہ بھی یہاں پر آتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ یہاں سے جی نہیں بھرتا اور ہم اس کو انجوائے کرتے رہتے ہیں. اور یہاں سے کوئی کمراٹ میں میرا کوئی چوتھا کہ 5واں
ٹور ہے اور میں لگا رہا ہوں تقریباً کوئی 18-19 سے میں یہاں آ رہا ہوں، اور جب بھی مجھے کوئی موقع ملتا ہے تو میری پہلی چوائس جو ہوتی ہے وہ کمراڑی ہوتی ہے۔ نہیں معلوم، کافی لوگ شاید میرے اس رائے سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن بس مجھے تو کمراڑ اچھا لگتا ہے اور میں وہاں پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ بہت سرد موسم ہوتا ہے وہاں پر، اور وہاں کا جو تھوڑا سا رستہ خراب ہونے کی وجہ سے، باقی اگر آپ اس کے خرچے کے لحاظ سے دیکھیں تو وہاں خرچہ بھی کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اتنے مہنگے ترین نہیں ہیں۔ جیسے اگر آپ مری جائیں تو آپ کو ہر چیز بہت زیادہ مہنگی ملے گی۔ وہاں اگر کچھ مہنگائی ہے تو صرف اس وجہ سے ہے کہ کافی دور دراز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ آپ کو چیزیں مہنگی اس لیے ملتی ہے کہ دور دراز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کرایہ کرنا پڑتا ہے، اور کوئی 8 گھنٹے سفر، اگر 1 کلو ٹماٹر بھی وہاں پہنچانا ہو تو 8 گھنٹے میں وہاں پہنچانا ہوتا ہے وہاں پہ پشاور سے۔ اور کیونکہ سٹی میں جو ہے وہ پشاور یا مردان یا چرسدہ سے یہ سبزیاں جاتی ہے، یا جو بھی آٹا وغیرہ جاتا ہے یا بہت سی چیزیں اس طرح جاتی ہیں تو وہ وہاں سے جاتی ہے۔ اور آپ جو نظارے اب دیکھ رہے ہیں یہ عارف کمال سے اس وقت جو ہے کیمرہ جو ہے وہ گھما رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے موبائل لینے کے بعد اب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ اس کا جو مذاق و ہلہ گلہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ ویو دیکھ رہے ہیں کہ بادل بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہی بادل بعد میں ہم پر کمراٹ میں برسے ہیں، تو یہاں سے جو نظر آ رہا تھا تو پھر برسے وہیں پر ہے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ماحول ہے، اور اس وقت تھوڑا دور جا کے ہم لوگ سٹے کریں گے، کیونکہ عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، اور عصر کے ٹائم میرا چائے پینے کا عادت ہے، اور کافی دوست کہہ رہے تھے کہ یار گرمی ہے لیکن میں چائے نہیں پیتا ہوں تو میرے سر پر درد ہوتا ہے، اور ہم اس وقت ہوٹل کی تلاش میں ہیں کہ ہم کہیں سے ہوٹل ڈھونڈیں اور اس میں ہم چائے پئیں۔ چائے پینے کے بعد پھر ہم لوگ پھر روانہ ہوں گے۔ تو اس وقت ہم جو ہے بغیر سٹے کیے، صرف اگر چائے وغیرہ پیٹرول گیس کے لیے اگر ہم کہیں سٹے کرتے ہیں تو کرتے ہیں، نہیں تو ہم لوگ بس صرف چلتے رہتے ہیں اور سفر کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں آگے پھر ایک جو ہے کوئٹہ وال کا ہوٹل ملا، اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ کوئٹہ وال کے جو ہوٹل ہے وہ کافی مشہور ہے، وہ چائے میں بھی، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شینواری کڑھائی تکہ اور کوئٹہ والے چائے میں کڑھائی جو ہے وہ خیر کوئٹہ وال بھی بہت اچھے بناتے ہیں۔ میں کوئٹہ گیا تھا گھومنے کے لیے، اور وہاں کا شاید ویڈیو کبھی میرے پاس ہو تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے چینل پہ۔ تو وہاں بھی بہت ہم نے انجوائے کیا تھا کوئٹہ میں بھی، کہ وہاں کیسا ماحول تھا، ان کے کھانے پینے بھی بہت پیارے تھے۔ تو اور ہمارے ہاں کا جو پانی ہے KPK کا، تو وہ جتنا آپ اوپر کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو ہمارا جو پانی ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ملے گا، اور آپ پانی پیو گے تو بس جو کھاؤ گے اسی ٹائم ہضم ہو جائے گا، 2-3 گھنٹے بعد آپ کو پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پانی میں تو ماشاءاللہ KPK گلگت بلتستان ہو گیا یا KPK ہو گیا، جتنے بھی ہمارے ناردرن ایریاز ہیں تو اس کے تو ماشاءاللہ پانی کے اوپر جو ہے ختم ہے، اور یہاں کا جو آب و ہوا ہے وہ بھی تازہ ہے۔ اور خوراک آپ نے خود سلیکٹ کرنا ہے، کیونکہ خوراک جتنے بھی آپ کو ملیں گے وہ پھر آپ نے اپنی طریقے سے وہ کرنے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں، آپ دیسی مرغیاں لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو مہمان نوازی اور ہر چیز آپ کو یہاں پر وہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کی جو پولیس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بہت زیادہ مدد کرتی ہے، اور وہ آپ کو تنگ نہیں کرتی، کیونکہ ان کے اوپر بھی کافی حکومت کی طرف سے بھی دباؤ ہے، اور کچھ یہاں کے خود لوگ بھی بہت مہمان نواز ہیں۔ تو ادھر ہم بیٹھے اور یہاں ہم لوگوں نے عصر کے ٹائم پراٹھے کھائیں، چائے رکھی گئی ہمارے سامنے، لیکن ہم نے کہا کہ پراٹھے ہیں، تو پھر چائے ہم سے واپس اٹھائی گئی، اور ساتھ میں پھر پراٹھے آئے، اور ہم نے پراٹھے بھی کھائے اور دریائے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور یہاں پہ بہت پیاری ہوا چل رہی تھی۔ اور یہ جو ہوٹل ہے کوئٹہ وال کا، آپ ہماری جیپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جیپ کھڑی ہے، اور بہت پیارا منظر تھا۔ جو لوگ بھی دور سے اگر یہاں پر آنا چاہیں تو آپ کو کم خرچے میں، سب سے زیادہ خرچہ اگر آپ کا صرف کوئی چیز کا ہوتا ہے تو وہ آپ کو پیٹرول کا ہوتا ہے، کیونکہ پیٹرول کافی مہنگا ہے۔
اور مہنگا ہونے کی وجہ سے آپ کا خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ گاڑی میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں دوبارہ، اور میں نے ایک ویڈیو لی یہاں کے ہوٹل کی، کوئٹہ وال جو ہوٹل ہے، مجھے اچھا لگا ان کا صاف ستھرا ماحول، اور اس کی چائے سب سے اچھی لگی مجھے۔ تو ہم اس وقت دوبارہ روانہ ہو چکے ہیں، اور اس وقت ہم کافی قریب ہیں جو وہاں کے لیے کمراٹ کا جو ٹن آئے گا، بائی پاس ہی طرف ٹن ہو جائے گا، وہاں سے کمراٹ پھر تقریباً کوئی 60-70 کلومیٹر ہے، لیکن یہی 60-70 کلومیٹر رستہ جو ہے تقریباً ہم رات کو وہاں پر پہنچیں گے 11 سے 12 بجے، 10 بجے تک پہنچنے کا ہمارا ٹارگیٹ ہے۔ لیکن اگر رش نہ ہوا، کہیں رش میں پھنس گئے تو پھر ہمیں 2-3-4 گھنٹے جتنے بھی ہم پھنسے وہی ٹائم ہمارا خراب ہوگا۔ تو 7 بجے سے لے کے تقریباً کوئی یہ 60-70 کلومیٹر کا رستہ ہم 3 سے 4 گھنٹے میں پورا کر لیں گے، لیکن اگر ہمیں وہاں پر رش نہ ملا تو یہ جو اس وقت ہمارا آخری پہلی ویڈیو تھی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ اور ویڈیو پھر ساتھ میں شیئر کریں گے۔ شکریہ۔